آئیے پارہ نمبر 8 ہے اور پارہ نمبر 8 کا سورہ اعراف آیت نمبر 54. اب یہ آیت پہ تو ایک میرا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے، لیکن اس کے بھی سیٹی نہیں آ پائی ہے آواز کی خرابی کی وجہ سے. انشاءاللہ اس عنوان پہ پورا مستقل بیان ہوں گا انشاءاللہ. تو آیت کیا ہے ذرا سن لیجئے. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے. اب اس کے بعد جو آیت ہے ثم استوی علی العرش، اس آیت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے سنیے. یہاں تو ابھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، سب کا یہی ترجمہ ہے. لیکن اب ان حضرات نے کیا ترجمہ کیا پھر سنیے. ثم استوی علی العرش، اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے. محمود الحسن صاحب کہتے ہیں پھر قرار پکڑا عرش پر، یعنی پہلے ہل رہا ڈل رہا تھا، پھر عرش بنایا، اس پہ جا کے قرار پکڑ لیا، یعنی انہوں نے اللہ کا بیٹھنا تسلیم کیا. معاذ اللہ. تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر قائم ہوا. قائم ہونا کسے ہم کہتے ہیں؟ گڑا کھود دیا، گڈھا کھود دیا اور ایک ڈنڈا اور کھمبا گاڑ دیجیے، ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے قائم کر دیا، یعنی عرش میں جا کے قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ. معاذ اللہ. جالندری صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر جا ٹھہرا، مطلب گردش میں تھا، پہلے تو گردش میں تھا، گھوم رہا ہوں گا، چکر کاٹ رہا ہوں گا، پھر جا کے عرش پہ ٹھہر گیا. اس پہ میں نے 5 سوالات کیے اس سی ڈی میں بھی وہ سوال دہرا دوں گا جتنے یاد آ جائے. عبد الماجد صاحب کہتے ہیں کہ پھر قائم ہو گیا عرش پر. وحید الزما صاحب کہتے ہیں پھر زمین و آسمان بنانے کے بعد تخت پر چڑھا. عرش کو انہوں نے تخت بتایا اور اس کو اللہ کو چڑھتے ہوئے بتا دیا. یہ اللہ کی ذات کے لائق الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے. مودودی صاحب تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، کہتے پھر تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. سلطنت جیسے بادشاہ، تصور دیکھیں اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا. اور یہ توحید کے ٹھیکیدار ہے. میں تو کہتا ہوں بیٹا توحید پہ پہلے مناظرہ کر لو تم ہم سے، درگاہ اور چادر پہ بعد میں مناظرہ کرنا. بہت توحید کا ان کو زوم ہے ان لوگوں کو. آج کل تو ہم توحید پہ ہی بول رہے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی سنی لوگ توحید پہ اس لیے نہیں بولتے تھے. الحمدللہ ہماری توحید مضبوط ہے، نجات عشق رسول کی بنا پر ہے. اور توحید کیوں مضبوط ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں شرک کبھی اب ہوگا ہی نہیں، مجھے شرک کا اندیشہ ہی نہیں ہے. یہ منوس ہے جو لوگوں کو مشرک کہتے پھر رہے، اور خود جو ہے اتنے بڑے بڑے شرکوں میں گرفتار ہے. اللہ کو تخت پہ بٹھا کے بھی یہ معاہد کہلاتے ہیں، ٹھیکیدار بنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا مودودی صاحب، یعنی تخت ہے ایک سلطنت کا، اللہ اس سلطنت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بھی نظام چلا رہا ہے. وہ یہ دنیا دار بادشاہ کا تصور کر رہے ہیں. پارک صاحب نے اس کو اور کھول دیا مودودی صاحب کی اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. کہتے پھر عرش پر یعنی کائنات کی بادشاہی کے تخت پر خود ہی جلوہ فرما ہوا، یعنی خود ہی لفظ لا کے انہوں نے تھوڑا سا سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب تو یہی لکھتے ہوئے آ رہے ہیں تخت پر بیٹھا، تخت پہ چڑھا، تو کسی کو یہ نہ لگے فرشتے اور رشتے نے دھکا دے کے تو نہیں بٹھا دیا. تو انہوں نے کہا نہیں خود ہی بیٹھا. یعنی انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا پارک صاحب نے. انہوں نے ترجمے میں خود لفظ ایک اضافہ کر دیا. گڑبڑ نہیں کرنا، دیکھو ایسا مت سوچنا کہ عرش بنایا پھر فرشتوں کا سہارا لے کے فرشتوں نے چڑھا اڑا دیا ہوگا اس کو. کرے نہیں، خود ہی بیٹھا ہو. اور کہاں بیٹھا؟ کائنات کی بادشاہی کے تخت پر، یعنی یہ تخت پر بٹھائے بغیر چین نہیں ہے ان کو. فہیم الدین صاحب کہتے ہیں پھر عرش پر قائم ہوا. تو سارے جتنے مترجم ہیں اعلی حضرت کے علاوہ سب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ عرش پر بیٹھا، عرش پر چڑھا، عرش پر قرار پکڑا. مگر میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، یہ آیت ہے آیت متشابہات. آیت متشابہات وہ آیت ہوتی ہے، پہلے میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. قرآن میں 4 طرح کی آیتیں ہیں. ایک ہے محکم، ایک آیت ہے محکم، اور ایک ہے متشابہات، اور دوسری ہے ناسخ اور منسوخ. یہ 4 قسم کی آیتیں ہیں. ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ ناسخ و منسوخ وہ آیتیں ہیں کہ جو پہلے ایک آیت نازل ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا خود ہی. پہلے ایک حکم پہ، جیسے مثال کے طور پہ میں مثال دے دیتا ہوں. شراب پیتے تھے اس زمانے میں، تو پہلی ایک آیت آئی کہ شراب مت پیو جس وقت تم نماز کے قریب جا رہے ہو. نماز کے قریب جب مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو. مطلب یہ کہا گیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت شراب میں مت رہا کرو، اس کے بعد پی لیا کرو.
نماز کے بعد میں نے شراب سے مستقل روکا نہیں گیا. بعد کی آیتوں نے شراب کو حرام کر دیا اور کہا تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. یہ ام الخبائث ہے. تو پہلی آیت منسوخ ہو گئی. اب اگر آج کوئی بولے نہیں قرآن میں تو ہے کہ نماز کی حالت میں جب ہو تم نماز کی طرف مت جاؤ, جب نشے کی حالت میں ہو تو مطلب نماز کے علاوہ شراب پی سکتے ہیں, پیتے بیٹھے رہے, تو آپ کہیں گے بیوقوف ہے کیا, بعد میں یہ آیت آئی جس نے روک دیا. تو ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی. تو ناسخ و منسوخ دو آیتیں ہوتی ہیں. ناسخ وہ ہے جس کا حکم بھی موجود ہے, جس پر عمل بھی کرنا ہے. اب منسوخ وہ ہے, منسوخ میں پھر دو طرح کی آیتیں ہیں, جن میں ایک وہ ہے کہ جو اٹھا لی گئی قرآن میں موجود ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اور دوسرا ایک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متشابہات اور محکم. متشابہات وہ آیتیں جس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا. اب میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. جیسے الف لام میم, اس کی آیتیں متشابہات ہے, اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. تاہا نہیں معلوم, یاسین نہیں معلوم. تو اس طرح ایسی آیتیں بہت ساری, اور ایک مستقل بھی آیتیں ہیں کہ جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا وہ متشابہات ہے, یا اگر اس کا ترجمہ کیا جاتا تو اس پر صرف پڑھنے کی حد تک, اور اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا ہے ہمیں, لیکن اس کے معنوں میں ہم قید نہیں کریں گے. قید کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, اس سے منع کر دیا گیا ہمیں. تو متشابہات وہ آیتیں جس کے معنی نہیں معلوم, اور محکم وہ کہ جس کے معنی بھی معلوم ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہے ہیں. جیسے واقیم الصلاۃ, قائم کرو نماز, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. تو یہ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھنا ہے, زکات بھی دینا ہے. ایسی بہت ساری آیتیں جو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ آیت ہے متشابہات. اس کے جب معنی اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ترجمہ کیا, اور استوا لفظ جو عربی زبان میں یہاں استعمال ہوا اس کا ترجمہ انہوں نے بیٹھنا, چڑھنا, ٹھہرنا, اترنا کیا. معاذ اللہ. مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے شمار تفاسیریں تھی. ان کو علم تھا کہ آیت متشابہات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, ایسا ترجمہ نہیں کہ جو سمجھنے کے لیے دشوار ہو جائے اور لوگوں کی گمراہیت کا سبب بنے. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا, بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے, پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق. قرآن نے یہاں پر استوا لفظ کہا, اعلیٰ حضرت نے استوا کو استوا ہی لکھ دیا, ترجمہ ہی نہیں کیا. کیونکہ ترجمہ کریں گے تو وہ تو معنی غلط ہو جائیں گے معاذ اللہ. اب ایک جماعت ہے جن کا پورا عقیدہ ہے کہ اللہ واقعی عرش پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جماعت ہے اہل حدیث کی. سب سے پہلا یہ عقیدہ گڑھنے والا ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا قائل ہے وہ کافر ہے. اس پر میری ایک مستقل پوری تقریر ہے, انشاءاللہ CD آئیں گی. میں نے اس میں آخری میں تمام اہل حدیث حضرات سے 5 سوال کیے, اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی اہل حدیث حضرات کو اپنے ان پر تھوڑا سا بھی اعتماد ہو تو ان 5 سوالوں کے میرے جواب دے دے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اس پہ کتابیں لکھی ہیں ان لوگوں نے. چنانچہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عربیہ کی ایک فتاوی کی کتاب چھپ چکی ہے, وہ سب CD میں اسکین کر کے ڈالی ہوئی ہے. وہ تو انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ. تو یہ اللہ کے عرش پہ بیٹھنے کا قائل ہے. تو میں نے پہلا سوال اس میں یہ پوچھا ہے ان لوگوں سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ بیٹھا, قرار پکڑا, ٹھہر گیا, چڑھ گیا, تو معاذ اللہ کیا اللہ کے جسم کے قائل ہیں؟ کیونکہ بیٹھنا, قرار پکڑنا, ٹھہرنا یہ سارے لوازمات جسم کے لیے. تو کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے؟ بیٹھنے کے لیے کمر چاہیے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹھا تو پہلے نہیں بیٹھا تھا, پھر بیٹھا, تو اس کا مطلب کیا پہلے تھک گیا آسمان و زمین بنا کر اس لیے بیٹھ گیا؟ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا وہ تھکتا بھی ہے. دوسرا یہ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش, تو عرش پر اس نے آپ کے نزدیک بیٹھا. تو اب عرش پر جب وہ بیٹھا تو عرش کے برابر ہے یا عرش سے چھوٹا ہے وہ؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. اگر آپ کہیں گے کہ عرش سے چھوٹا ہے تو میں کہوں گا جب عرش اللہ سے بڑھ گیا تو اس کی ذات سے بڑھ گیا تو اللہ میں عیب آ گیا, عیب آیا. اور آپ کہیں گے نہیں عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے. تو اگر عرش چھوٹا اور اللہ بڑا ہے تو پھر ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ کمفرٹیبل بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے. اسی میں دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جتنا حصہ اس عرش سے لگا ہے وہی خدائی ہے, اور جو باہر لٹک رہا ہے وہ خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے. پھر ثم استوى ہے, پھر عرش پر استوا ہوا ہے, عرش پر بیٹھا. آپ کے ترجمے کے مطابق ثم لفظ ہے, ثم کے معنی پھر, یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں بیٹھا. تو اب بیٹھا تو اب اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا, کہ بیٹھا ہی رہیں گا؟
اور اگر آپ کہیں گے نہیں اترے گا تو عاجز ہو گیا، اور وہ خدا نہیں جو عاجز ہو کمزور ہو، اور اتر جائے تو اس کی ذات میں تغیر آ گیا، وہ خدا نہیں جس کی ذات میں تغیر آئے۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو حل نہیں کر سکتا، اور وہ تو اس کے اوپر 2-4 بار مناظرے کے چیلنج بھی جا چکے ہیں، نام بھی بتا دیتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ عبد المالک دہلوی آیا تھا، ان کا خوب چیخ رہا تھا، میرا لیٹر گیا کہ بھیا اس عنوان پہ مناظرہ ہوں گا، توحید شرک پہ بات کریں گے، تو ان کے نزدیک شرک درگاہ پہ جانا۔ میں نے کہا بیٹا ہم بھی شرک پر ہی کریں گے، لیکن اللہ کا عرش پہ بیٹھنا یہ شرک ہے، اس پہ بات ہوں گی۔ تو سمن بکمن امین فاہم لرجی ہوں۔ اس کے بعد ابھی اور ایک صاحب لیٹر لے کے گئے، یہ 3-4 بار لیٹر جا چکے ہیں، لیکن آج تک ان کے کسی مولوی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس عنوان پہ بات کرے، صرف کتابوں میں لکھتے ہیں، بیٹھنے کی توفیق نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر مناظرہ کر لیں گے یہ چیز ریکارڈ ہوں گی، اور ریکارڈ ہوں گی تو قوم میں اتنے رسوا ہوں گے، اتنے رسوا ہوں گے، کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آخری میں بھی ایک صاحب آئے تھے، مجھے نام بھی نہیں معلوم، وہ جعفر نگر آنند نگر کی مسجد وغیرہ میں تراویح پڑھا رہے تھے، وہ خود ہی انہوں نے ہمارے جیشان بھائی بیٹھے ہوئے ان سے کھجایا انہوں نے زبردستی، وہ میرے پاس آئے، بولے وہ مولانا صاحب بول رہے سمجھ لو سمجھا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہم بھی تیار ہیں۔ اب جب ہمارا لیٹر پہنچا یہاں سے تو وہ کہتے صاحب نہیں بولے مناظرہ نہیں کرتے، موبائل پہ ہی سمجھ لو۔ میں نے کہا موبائل سے بخاری بھیجوں کیا؟ موبائل سے مسلم بھیجوں؟ موبائل پہ کیسے بات ہوں گی بھائی، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کیجیے، جھگڑا ہو جائے گا۔ بولے میں نے کہا یار ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کل ہم ویڈیو پہ آ رہے ہیں، آپ کے لیے بری خبر ہے، آج کل ہم لوگ ویڈیو پہ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے بری خبر ہے، ایک ویڈیو رہے گا کیمرہ، آپ کے 3 آدمی رہیں گے، 2 معاونین رہیں گے آپ کی کتابیں دینے کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی رہیں گے، 2 میرے معاونین رہیں گے، 7واں کوئی ہوگا نہیں 6 کے علاوہ، جو کچھ گفتگو ہوں گی کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گی، آپ اپنی کیسٹ قوم کو دے دینا، ہم اپنی کیسٹ قوم میں پھیلا دیں گے، قوم فیصلہ کر لیں گے۔ کہا نہیں کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یار کیمرہ جائز ہے ناجائز یہ تو ہمارے اختلافی مسئلہ ہے، آپ کیا تو ہے ہی نہیں، آپ کیوں اتنا ڈر رہے؟ تو کیمرے پہ انہوں نے لایا ہم کو مجبور کر کے، ہم آنا نہیں چاہتے تھے، ہمارے علماء منع کرتے تھے، مجبور انہوں نے کیا، مگر اب خود کیمرے سے پناہ مانگ رہے ہیں، اب خود بھاگ رہے ہیں، یہ کیمرہ ان کے لیے وبال جان بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب ہمارے وہ بھی علماء کیمرے پہ آ رہے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، اب جب تک نہیں آ رہے تو جو خود دنگل کھیل رہے تھے، اب جب ہم آنے لگے تو اب یہ چھپتے پھر رہے ہیں، اب آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمے کے اوپر چاہے تو بات کر لیں، جس عنوان پہ چاہے بات کر لیں، لیکن بات کائے پہ کرتے رفع دین پہ کر لو۔ ابھی میں نے کہا تمہارے مولانا خود لکھتے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو کرتے ان کی بھی صحیح ہے، اس پہ کیا بات کرنا، بات اس پہ کیا کرنا؟ ہم امام ابو حنیفہ 1000 بار بول چکے، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے امام کے نزدیک رفع دین نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، وہ ہے وہ کرتے ہیں، یہ تو اماموں کا معاملہ ہے۔ بات عقیدے پہ کرو، مسائل پہ کرتے ہو، رفع دین، آمین بالجہر، فاتحہ خلف امام، یہ کیا مسئلے ہیں؟ حالانکہ اس پہ بھی بات کر سکتے لیکن عقیدے پہ نہیں آتے۔ تو بہرحال ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے۔ اب بتائیے اللہ جسم سے پاک، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، تو بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت واحد وہ شخصیت ہے کہ جو ایسی توحید کی حفاظت یہاں فرماتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ آیت متشابہات ہے تو بے ساختہ جو ترجمہ آپ کے قلم سے آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، جس کو حضرت مولانا امجد علی تحریر فرماتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، استوا کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ آئیے ایک اور میں ترجمہ آپ کو بتاؤں، یہ ہے پارہ نمبر 17، درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، اور آیت نمبر اس کی ہے 78۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب ترجمہ کیا کیا ذرا سنیے، تو نماز قائم کرو، یہ تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فا پس کے معنی میں آیا، پس نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے سنیے، محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے بڑا عجیب و غریب، اور مضبوط پکڑو اللہ کو۔ اللہ کوئی پکڑنے میں آنے والی چیز ہے؟ اللہ کو کیا بھائی بھائی سمجھ لیا، اپنا پکڑ لیا؟ مضبوط پکڑو اللہ۔ تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، چھوڑنا مت۔
یہ اللہ کو پکڑ رہے ہیں. عبد الماجد دریابادی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو. محمد جوناگڑھی صاحب اہل حدیث کہتے ہیں اور اللہ ہی کو مضبوط تھام لو. مطلب اللہ ڈھل رہا ہے پکڑ لو تھام لو گرنے نہ پائے. کیا ترجمے ہے یار. اور اس پر فقر ہے ان لوگوں کو, مجھے تعجب ہوتا ہے. اور اللہ کو مضبوط تھام لو. طارق صاحب اب انہوں نے دیکھا اللہ بڑی چیز ہے معاذ اللہ ان کے نزدیک, اب اکیلے تو نہیں تھامیں گے, تو انہوں نے کہا سب مل کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھو, سب مل کر آ جاؤ, سب آ جاؤ. یہ تصور ہے ان کا خدا کے بارے میں. ابھی تو میں رسالت پہ آیتیں لایا ہی نہیں ہے, ابھی صرف توحید پہ ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ تصور ہے اللہ کو پکڑ لو تھام لو زور لگا کے حیشا. یہ ہو گیا نا معاملہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مگر آئیے اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں. عشق میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہوتا ہے. تو نماز برپا رکھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو. اللہ کو مت تھامو, اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے, اور دوسری حضرت امام جعفر صادق فرماتے لوگوں وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہے, ہمیں تھام لو, ہمیں پکڑ لو. اللہ کو مت پکڑو, اللہ پکڑنے میں نہیں آنے والا, تمہارے قابو میں نہیں آئے گا. وہ جسم سے پاک ہے, اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, اس کو چھوا نہیں جا سکتا. تو یہ اور اسی کو حدیث میں بھی بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ واہل البیت. میں تم میں دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک انہیں تھامے رہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. تو ان کو تھامنے کا حکم ہے, اس سے یہ مراد ہے. انہوں نے اللہ کو پکڑ لو بولتی. چلیے آئیے اور اب دیکھتے ہیں ان کا کمال. پارہ نمبر 30 سورہ فجر, اور اس کی آیت نمبر سورہ فجر کی آیت نمبر ہے 22. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا. اب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں ترجمہ. یہ آخرت کا بیان ہو رہا ہے, قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. قیامت میں کیا ہوں گا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا. تو اس کا محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور آئے تیرا رب اور فرشتے قطار قطار. غور کر رہے ہیں آپ؟ آئے تیرا رب مطلب تصور کیا ہے؟ اللہ کہیں اور ہے, پھر اور آئیں گا وہ کہیں اور. آنا اس کے منتقل ہونے کو بتاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ منتقل ہونے سے یہ سب پاک ہے, کیونکہ وہ تو موجود ہے. زمین و زمان مکانوں اور اس کی قیدوں سے پاک ہے. مگر یہ ترجمہ بتا رہے کہ آئے تیرا رب مطلب اللہ آئیں گا, بیٹھ ابھی کہیں اور ہے, پھر میدان حشر میں آئیں گا معاذ اللہ. تھانوی صاحب کہتے ہیں اور آپ کا پروردگار اور چوک چوک فرشتے میدان محشر میں آئیں گے. آویں گے, یہ پرانی اردو آویں گے. کیا کہہ رہے تھانوی صاحب؟ اور آپ کا رب, آپ کا پروردگار, اے رسول آپ کا پروردگار اور جوک جوک فرشتے میدان محشر میں آویں گے. یعنی اللہ بھی کہیں آسمانوں میں عرش پر بیٹھا ہوا ہے, پہلے تو بتا دیا, اب میدان محشر میں آئیں گا اللہ معاذ اللہ. جالندھری صاحب کہتے ہیں اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. عبد الماجد صاحب کہتے ہیں اور آپ کا پروردگار اور فرشتے آئیں گے. یہ آئیں گے یہ سب اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو کوئی اور مانتے ہیں اور آنے کے قائل ہے. ابھی وہاں موجود نہیں ہے جائیں گا اللہ, ابھی وہاں ہی نہیں ہے. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اور اے پیغمبر تیرا مالک تشریف لائے, تشریف لائیں گا اللہ, اور فرشتے قطاریں باندھ کر حاضر ہوں. محمد جوناگڑھی صاحب کہتے ہیں اور تیرا رب خود آ جائیں گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے. رب آ جائیں گا, فرشتے آ جائیں گے. یہ سب میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. طارق صاحب کہتے ہیں اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا, فرشتے بے شمار صف پر صف باندھے کھڑے ہوں گے. یعنی تمام حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود کہیں اور ہے. آخرت کے دن فرشتے بھی آئیں گے, وہاں بھی فرشتے بھی نہیں ہے, اللہ بھی نہیں ہے, کوئی اور میدان ہے, کوئی اور جگہ ہے, وہاں پر آئیں گے حشر کے دن, اور آنے کے بعد فرشتے صفوں میں لگ جائیں گے اور اللہ رب العزت بھی وہاں آ جائیں گا. یہ ان حضرات کے ترجمے ہیں. آئیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ترجمہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے.
امام عشق و محبت اس کا محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، رب نہیں آئیں گا، اس کا حکم آئے گا، حکم نافذ فرمائیں گا وہ، کیونکہ وہ تو موجود ہے، آنے جانے سے تھوڑی پاک ہے وہ ان چیزوں سے، یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی چیز کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا حکم آئے گا، اور حکم اللہ کا نبی سنائیں گا، فرشتے سنائیں گے، وہ نہیں آئیں گا، کیونکہ وہ جہاں میدان حشر برپا ہے موجود ہے، اس کے وہاں پر بھی وہ، حالانکہ یہ لفظ بھی احتیاطاً نہیں بولنا چاہیے، لیکن لفظوں کی قلت محسوس کر رہا ہوں میں یہاں پہ ایک جملہ بتا دوں آپ کو، عشق میں ڈوبا ہوا، اور جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس پہ چڑھتے ہیں یہ لوگ۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جال حق میں فرماتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا اللہ کی شان نہیں ہے، یعنی ہمارے عالم ہے، اور اس کو سمجھیے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے اس لیے چلاتے اس پر، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا اللہ کی شان نہیں ہے، ہر جگہ حاضر رہنا یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے خود تشریح کی، وہ تشریح بات کی نہیں پڑھتے کہ ہر جگہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ جگہ سے پاک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب جگہ نہ تھی، اور رسول ہر جگہ اس لیے کہ جتنی جگہیں ہیں وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں نبی پاک سب سے افضل ہے، تو ساری مخلوق آپ کی خادم میں آپ کی غلام ہے، تو کوئی جگہ رسول اللہ سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کا نبی موجود ہے، حاضر و ناظر، اس پہ انشاءاللہ بیان بعد میں آئے گا۔ تو جب اللہ جگہوں سے پاک ہے، جگہوں کی حدوں سے پاک ہے، تو رب آئیں گا، تو کہاں آئیں گا؟ تو چل کر آئیں گا کہ گاڑی میں آئیں گا، رکشے میں آئیں گا، کائے میں آئیں گا، یہ بھی بتا دیتے بھائی۔ تو اعلیٰ حضرت نے سارے لفظوں کو ختم کر دیا، فرمایا رب نہیں آئیں گا، آئیں گا رب کا حکم، اور فرشتے قطار قطار قطاروں میں لائیں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اب آئیے ایک اور آخری میں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ اور ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورہ فلق، اور آیت نمبر پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اب ذرا ترجمہ سن لیجیے ان حضرات کا۔ محمود الحسن کہتے ہیں تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ یہاں ایک شبہ آتا ہے، صبح کا رب تو رات کا کوئی اور ہوگا، اب دوپہر کا پتہ نہیں کوئی اور ہے کہ پھر یہ ترجمہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ تھانوی صاحب آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، مطلب یہ بھی صبح کی رب کی لے رہے، رات میں پھر کسی اور کو دیکھیں گے۔ جالندری صاحب کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب وہ عبد الماجد دریابادی صاحب آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ مولانا وحید السما صاحب کہتے ہیں اے پیغمبر کہہ دے میں پناہ میں آیا اس خدا کی جو صبح کا مالک ہے، یعنی رات کا مالک کوئی اور ہے، ڈپارٹمنٹ بٹے ہوئے ہیں۔ محمد جناگڑی صاحب آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مودودی صاحب کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فہیم الدین صدقی صاحب کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی سب زیادہ تر یہی ترجمہ ہو رہا ہے، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو رات کے اور دوپہر کے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ اب فلک لفظ تو آیا ہے یہاں، اور فلک کے معنی صبح ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت یہاں دیکھیں کیسے ترجمانی کرتے ہیں اس آیت کی۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، رات کا بھی وہی پیدا کرنے والا، دوپہر کا بھی وہ خالق ہے۔ یہاں خالق کی صفت کو اجاگر کیا، رب کے وقت اور قیودوں کی ڈیوٹی کو نہیں بتایا ہے۔ اتنے بجے کا کوئی اور رب ہے، اتنے کا اور کوئی رب ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے، رات کا الگ ہے، نہیں، میں پناہ میں آیا۔ آپ کہو تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں خالق کی صفت کو اجاگر فرمایا کہ صبح جو یہ پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، رات جو پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو جب صبح ہو تو اس کی ہی پناہ مانگو، رات ہو تو اسی رب کی پناہ مانگو، دوپہر ہو تو اسی رب کی پناہ مانگو، اس لیے کہ جتنے پہر ہے، جتنے اوقات ہے، سب کا خالق ایک ہی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان۔ اب ایک اور آخری آیت سن لیجیے، یہ پارہ نمبر 30 ہی ہے، اور اس کا ہے سورہ بلد۔
سورہ بلد پہلی آیت پارہ نمبر 30 لا اقسمو بہذل بلد. اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی. یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی. تھانوی صاحب کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. عبد الماجد کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وحید الزما کہتے ہیں اے پیغمبر میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں. محمد جناگڑی صاحب کہتے ہیں میں شہر کی قسم کھاتا ہوں. مودودی نہیں، یہ پہلا لفظ آیا انہوں نے، یہ لا جو لفظ آیا نا لا اقسمو، لا حالانکہ قسمیہ ہے. یہاں یہ بیچاروں کو اتنی بھی گرامر سے کورے، یہ لا انہوں نے نہیں والا لا سمجھ لیا، جبکہ یہ لا قسمیہ ہے. وہ لا وہ لو والا لا نہیں ہے، نہیں والا، انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کر دیا. تو ہاں یا نہ دونوں مطلب خود ہی کنفیوز ہو گئے. وہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، تو کھاتا ہوں کہ نہیں کھاتا ہوں یہ بھی نہیں پتا. اب پارک صاحب کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ ادب میں بیچارے مرے ہوئے، اس شہر کی قسم پیش کرتا ہوں. پیش کر رہے ہو. اب آپ بولیں گے اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے. انہوں نے دیکھا اللہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تو چلو قسم ہی کھلا دو اس کو. اللہ کھاتا ہے کچھ؟ یہ لفظ اللہ کی ذات کے لائق ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں. اعلیٰ حضرت نے کیسے ادا فرمایا جملے کو، اللہ کھانے سے پاک پینے سے پاک. تو یہ کھانا پینا یہ انسان کے لوازمات ہے، قسم ہم کھاتے ہیں، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لا اقسم بہذل بلد، مجھے اس شہر کی قسم، کھاتا ہوں نہیں، مجھے اس شہر کی قسم. بات ختم ہو گئی. اور کیا کس بات پہ؟ وانتا ہلم بہذل بلد، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ. قسم کیوں میں یاد کر رہا ہوں؟ قسم اس لیے یاد کی جا رہی ہے کہ محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں. خائی قرآن خا کے رہ گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو قسم کھاتا نہیں ہوں، کھانے سے پاک ہے اللہ کی ذات. اعلیٰ حضرت نے اتنا آسان، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا بیچاروں کے. بات ادا بھی ہو گئی، قسم شہر کی بات ہو گئی. قسم کھاتا ہوں میں، پیش کرتا ہوں. کائے کو پیش کر رہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پیش کرنے سے، نظر کرنے سے پاک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ سب گھوٹالے والا معاملہ ہے بھائی. چلیے آئیے اور ایک دیکھتے چلیے. اب یہ تو میں نے وہ آیتیں سنائی جو اللہ رب العزت کے تعلق سے کل اس طرح کی. میں نے ابھی آج وقت زیادہ تھا نہیں، 14 آیتیں ابھی تک پیش کی. کچھ آیتیں اور بھی چھوڑ دے رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے. 3 آیتیں میں صرف یہاں بیان کروں گا جس کا تعلق نبی پاک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور وہاں انہوں نے کیا گل کھلایا، ذرا وہ بھی سن لیجئے. پارہ نمبر 30 ہے اور سورہ والدعا ہے. سورۃ الدعا اور پارہ نمبر 30 آیت نمبر اس کی 7 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَاكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے انہوں نے سنیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں، خطاب نبی سے ہو رہا ہے. وَوَجَدَاكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. یعنی اللہ رب العزت کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ نبی سے کہ نبی اے محمد تم بھٹکتے پھر رہے تھے. اب بھٹکتا ہوا کسے کہتے ہیں؟ گمراہ شخص کو. ڈالن کا لفظی ترجمہ گمراہ ہوتا ہے، انہوں نے گمراہ کا گمراہی کر دیا. تھانوی صاحب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. یعنی نبی شریعت سے بھی بے خبر تھے، تو جو نبی شریعت سے بے خبر ہو دوسروں کو کیا شریعت بتائے گا؟ یہ ترجمہ ہے. جالندری صاحب اور راستے سے، راستہ بھی نہیں لکھا میں، راستہ پڑھا ہوں، رستے سے، اور رستے سے نواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا. عبد الماجد دریا بادی صاحب کہتے ہیں اور آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتا دیا. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اور اس نے تجھ کو بھلا بھٹکا پایا پھر راہ پر لگایا. مولانا محمد جناگڑی صاحب کہتے ہیں اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. یعنی ہدایت پہ بھی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ گمراہ اور گمراہیت پر قائم تھے. ثم نعوذ باللہ. جبکہ نبی کی شان تو وہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مستند روایتیں کہتی ہے، مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ بغدادی دہلوی نے سند کے ساتھ بیان کیا اور کہا یہ روایت صحیح ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی
تو دائی نے دیکھا آپ کی حضرت شفا، وہ کہتی ہے کہ لب ہل رہے تھے نبی کے، اور نبی فرما رہے تھے کہ اے پروردگار میری رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آئے ہیں تو نبی بن کر آئے ہیں، جو نبی ہو وہ گمراہ ہوگا معاذ اللہ۔ لیکن ان کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے کہ تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، مودودی صاحب کہتے ہیں، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ فہیم الدین صاحب کہتے ہیں اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا۔ یہ سارے حضرات ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شریعت سے ناواقف، راہ سے بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، ہدایت سے دور۔ یہ سارے ترجموں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے۔ مگر امام عشق و محبت کیا ترجمہ فرماتے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ خود رفتہ کہتے ڈوبا ہوا۔ اے محبوب ہم نے دیکھا کہ آپ ہماری محبت میں ڈوبے ہوئے تو ہم نے اپنی طرف اور راہ دیا، آپ کو اور اپنے قریب کر دیا، اور قرب خاص میں لیا اور اپنی محبت میں اور مشغول کر دیا۔ یہ ہے محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ، کہ نبی کی رسالت، نبی کی عظمت، اور نبی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے سورہ نجم ہے سورہ، ایک منٹ بتا دیتا ہوں جی، اس کے اندر اللہ رب العزت دوسری آیت میں خود ارشاد فرماتا ہے ما دل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے صاحب یعنی محمد نہ راہ بھٹکے نہ بہکے۔ تو قرآن ایک جگہ خوب کہہ رہا ہے کہ ہمارا محبوب راہ بھٹکا نہیں، بہکا نہیں، تو دوسری جگہ خود ہی کہیں گا کہ بھٹکے ہوئے تو راہ پہ لایا۔ تو یہ تو قرآن میں تضاد آ گیا معاذ اللہ۔ تو اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی محبت میں ہی خود رکھتا تھے، بھٹکے ہوئے نہیں تھے۔ اور اگر نبی بھٹکے ہوئے ہوتے اور اعلان نبوت کرتے تو کیا مشرکین تانا نہ دیتے؟ محمد ہمیں ہدایت کی بات کر رہے ہو، کل تک تو تم خود بھٹکے ہوئے تھے۔ مگر پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی بدتمیز نے بھی یہ آپ کو مطلب معاذ اللہ تانا دیا ہو۔ تو گویا یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ یہ جو ترجمے ہو رہے ہیں یہ آیت کی منشا کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی منشا کے مطابق، یہ قرآن فہمی نہیں ہے بلکہ یہ منمانی ترجمے ہیں۔ اسی طرح آئیے سورہ شورى ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورى کی پارہ نمبر 25 سورہ شورى، اور اس کی آیت نمبر ہے 52۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب والایمان ولکن جعلناہ الی آخری۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب والایمان۔ اب ترجمہ کیا ہو رہا ہے اس آیت کا ذرا سن لیجیے۔ محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ نبی قرآن کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور ایمان بھی نہیں جانتے تھے، تو ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ مطلب نبی خود کفر پہ تھے، اور کوئی بھی نبی پیدائشی موحد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کفر پہ کبھی نہیں ہوتا کوئی بھی نبی، اور یہ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا ہے۔ جالندھری صاحب کہتے ہیں تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ عبد الماجد صاحب لکھتے ہیں آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے۔ وحید الزما صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کتاب کیا چیز ہے اور نہ ایمان معلوم تھا۔ محمد جناگڑھی صاحب کہتے ہیں آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ کریم پاریک صاحب کہتے ہیں آپ کو خبر نہ تھی کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایمان نہیں تھا یہ کہہ دیتے تو بھی مطلب دیکھیں ترجمے میں اور خباثت دیکھیے، ایمان کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا تم کو۔ بھائی ایک چیز ہوتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں نا، اگرچہ میرے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، لیکن یہاں بغض نبی دیکھیے ان کے دلوں میں کہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، اتنے ناواقف تھے تم۔ فہیم الدین صدیقی صاحب کہتے ہیں آپ نہ تو یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے غافل بتایا، اور معاذ اللہ میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں لفظ
کہ کفر کا جملہ کفریہ بولنا بھی غیر مناسب ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ ما كنت تدری مل کتاب والایمان، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل، شریعت کا جو حکم ہے اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. کب تک؟ جب تک ہم نے قرآن نہ اتارا. اب جب قرآن کی آیتیں اتری آپ ڈیٹیل اس کی جاننے لگے. ایمان کی بات نہیں ہے یہاں، احکام شرع کی تفصیل، شریعت کی ڈیٹیلز آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. نبی ہونے کے بعد، نبی کے اعلان ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جب ہم نے جبریل کو بھیجا، بار بار احکام بھیجے، تو آپ کو اب ڈیٹیل بھی معلوم ہو گئی. اس سے پہلے جانتے تھے لیکن ڈیٹیل نہیں جانتے تھے آپ، تفصیل نہیں معلوم تھی. تفصیل تو اب معلوم ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا بتایا؟ معاذ اللہ، نبی کو ایمان سے غافل بتا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ دو آیتیں ہو گئی. آئیے اب تیسری ایک آیت میں رسول اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ بتا دوں. یہ سورہ فتح ہے، مشہور آیت ہے یہ، اور اس کی پہلی آیت پارہ نمبر 26. پارہ نمبر 26 کی سورہ فتح کی آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں: اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور اس کا ترجمہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں، کہتے ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، صریح فیصلہ، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور پیچھے رہے. نبی گناہ گار ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. نبی اتنے بڑے پاپی تھے. دو جملے ہیں یہاں پر، ماضی اور مستقبل. یہاں کہہ رہے کیا؟ اللہ آپ کی اگلی پچھلی، تو جو ہو چکے گناہ وہ بھی معاف کر دیے اور جو آگے کرو گے وہ بھی ایڈوانس میں معاف کر دیے. تو یعنی نبی پہلے تو گناہ کرتے ہی تھے، آگے اور بھی کریں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جالندری صاحب کہتے ہیں اے محمد ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. وحید الزما صاحب کہتے ہیں اے پیغمبر یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ ہم نے تجھ کو کھلم کھلا فتح دی. فتح اس لیے کہ تو اللہ کا شکر کرے، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. محمد جناگڑی صاحب ترجمہ کرتے ہیں بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. مودودی صاحب اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. مولانا پارک صاحب بے شک ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، عطا فرما دی کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی بھول چوک پر بخشش فرما دی. فہیم الدین صدیقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اے محمد ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. اس تمام مترجم سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی وہ ہیں کہ جو پہلے بھی گناہ کرتا تھا آگے بھی کرے گا. اللہ آگے کی گناہوں کو ایڈوانس میں معاف کر رہا ہے، جو کر چکا اس کو پہلے ہی معاف کرنا ہے. معاذ اللہ. اب اس میں دو باتیں میں عرض کروں. پہلی تو یہ کہ اگر نبی گناہ گار ہوتے تو نبی ابو جہل کو کہتے ایمان لا، تو ابو جہل نہیں کہتا آپ ہمیں گناہ سے روکتے، خود تو اتنے بڑے پاپی ہو. تاریخ اسلام میں ملتا ہے ایسا واقعہ. کفار بھی نبی کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ ایسا سیرت، ایسا سچا، ایسا امین ہم نے دیکھا ہی نہیں. صادق و امین کہتے تھے. تو نبی جو صادق و امین رہا ہو وہ معاذ اللہ گناہ گار ہوگا. اچھا پھر چلیے اگر آپ کا کہنا ہے کہ نہیں اس آیت کا یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے، چلیے آپ کی ضد کو میں مان لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں جگہ اور اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مشہور آیت ہے نا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے. نبی کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، یعنی نمونہ، ضابطہ زندگی. تو اگر گناہ کرنا نبی کی زندگی میں آگے ایڈوانس، تو گناہ کرنا نبی کی سنت ہو گیا. اعتراض آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پر؟
بھائی نبی کی ہر رات زندگی کی ہر چیز ہم کو اپنانی ہے نا، تو بھی گناہ بھی کرنے پڑیں گے، تبھی تو نبی کی سنت ادا ہوں گی معاذ اللہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی ضابطہ حیات ہے تمہارے لیے، اسوہ حسنہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی اپنا لو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہمارا نبی نہ پہلے گناہ کرتا تھا نہ بعد میں کرتا ہے، نہ کبھی گناہ کیا اس نے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، اور دوسری آیت قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ہمارا رسول بغیر وحی کے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ بغیر وحی الہی کے تو کلام نہیں کرتا، بغیر وحی الہی کے فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہاں گناہ نبی کے نہیں ہے، پھر کس کے گناہ مراد ہے، کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت تفاسیر کی روشنی میں، ائمہ کے حوالوں سے، علماء کے حوالوں سے، صحابہ کا عقیدہ لے کر تمام عقائد کو جمع کر کے پھر یوں ترجمہ کرتے ہیں، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، تمہارے ذریعے سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ جو تم سے پہلے امتیں آئی ان کو بھی بخش دیا تمہارے سبب سے، اور جو تمہارے بعد امتیں آئیں گی ان کو بھی بخش دیا تمہارے سبب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لیا کہاں سے؟ اس کے لیے دو دلیلیں، میں کتاب بھول گیا لانا۔ لفظ ضم کی تحقیق ہے کہ اکیڈمی میں نہیں ہے؟ ایک کتاب آئی ہے اس تعلق سے، میں بھول گیا یار لانا، سٹ کیس میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وہابیوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک لفظ آیا ضم، ضم کے معنی ہوتے گناہ، لفظی معنی گناہ ہوتے، اور کہتے ہیں کہ یہاں ضم سے جو مراد ہے وہ رسول اللہ کے ہی گناہ ہے، اور یہ رسول ہی کو گناہ بتایا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اس تعلق سے اہل سنت کے اب ایک حالی میں پاکستان کی حیات ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، آپ کو تعجب ہوگا، انہوں نے تفسیر علماء کے حوالوں سے، حدیث کے حوالوں سے، لغت کے حوالے سے اس پر بحث کی اور ثابت کیا کہ یہاں گناہ جو ہے، اس گناہ سے جو مراد ہے وہ نبی کے گناہ نہیں ہے، امت کے گناہ ہے۔ کتنے صفحے کی کتاب ہے؟ 800 صفحے کی کتاب ہے، اتنی رکھی۔ وہ کتاب پڑھا جب ابھی آئی ہے مارکیٹ میرے پاس الحمدللہ، تو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ امام اہل سنت کی شان وہ ہے کہ جب ایک لفظ کا ترجمہ کرتے تو 800 سال کے علماء کی تفسیریں نگاہوں میں ہوتی ہے۔ یہ ہے شان ہمارے امام کی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارا سبب وہ کون سی چیز ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے سبب جس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ لفظ آیا ہے لقا، لقا میں یہاں جو زبر ہے، زبر سبب کے معنی بھی مستعمل ہے۔ عربی زبان میں جہاں بعض کاف پر جب زبر آتا ہے لقا پر تو وہاں سبب بھی مراد لی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی گرامر کا فائدہ اٹھا کے یہاں سبب ترجمہ کیا کہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے، آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آئیے اس کے بعد یہ 3 آیتیں میں نے پیش کی، اب چند باتیں میں عرض کرتا چلوں، وقت زیادہ ہے نہیں، کافی وقت ہو رہا ہے، کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی چند خوبیاں جو دوسرے ترجمے میں نہیں آتی، میں صرف زبانی بتا دیتا ہوں یہاں پر۔ محمود الحسن صاحب کا یہاں ترجمہ قرآن میرے پاس رکھا ہوا ہے، اب ایک ایک کا میں کمپیئر کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ان کے میں نے 3 ترجمے ایسے لیے جو بڑے عجیب و غریب ہیں، ابھی تک تو آپ مجموعی طور پہ ان کا بھی سن رہے تھے۔ دیکھیے یہ محمود الحسن صاحب کا ایک ترجمہ ہے، سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 164 ہے۔ محمود الحسن صاحب آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر۔ یہ پہلی بار معلوم ہوا کہ بات بول کر کی جاتی ہے، سمجھ رہے؟ یہ ترجمہ ہے۔ اور باتیں کی موسیٰ نے اللہ سے، اللہ نے موسیٰ سے بات کی بول کر، بات وہیں ادا ہو گئی، اللہ نے بات کی حالانکہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام کیا۔ یہ صرف حالات کے میں ترجمے کی چاشنی بتا رہا ہوں، اس پر اگر بات کروں تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے۔ آئیے یہ سورہ سعاد ہے، پارہ نمبر اس کا 23 ہے، اور محمود الحسن کی اردو دیکھیے، وہ کہتے ہیں ارقد برجلیک ھذا مغتسل بارید وشرب، لات مار۔ یہ واقعہ کس کے بارے میں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب وہ بیمار ہو گئے، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ زمین پر آپ پیر ماریے اور ایڑی رگ ماریے، چشمہ اگلیں گا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیجیے، ہم شفا دیں گے۔ اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے، تو یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ لات مار، اپنے پاؤں سے چشمہ نکالا نہانے کو، ٹھنڈا اور پینے کو، یعنی لات سے ان کو
یہ پہلی بار پتا چلا ہے کہ لات پاؤں سے ماری جاتی ہے، کہیں ہاتھ واسطے نہ مار دینا. میں نے بالکل تنبیہ کی جا رہی ہے، ایوب خبردار، لات سے مارنا پاؤں جو ہے نا لات سے ہی مارنا، ہاتھ سے نہیں مارنا، سر سے نہیں مارنا. ارے جب یہ بات ہو گئی لات مار، بات ختم ہو گئی. لیکن یعنی ترجمہ دیکھو یار، یہ سے وہ ایک اردو کا وہ بتا رہا ہوں، تو کہتے ہیں لات مار اپنے پاؤں سے، دوسرے کے پاؤں سے مت مارنا. معاذ اللہ. چلیے اور ایک ترجمہ دیکھیے، بڑے عالم لوگ ہیں بھائی. یہ آیت سورہ سوادی ہے اور اس کی آیت نمبر 56 ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنما یسلونہا فبیس المہاد. اب ترجمہ کرتے ہیں، دوزخ جس میں ان کو ڈالیں گے، کن کو؟ کفاروں کو. سو کیا بری آرام کی جگہ. جہنم میں آرام ہو گئی، پہلی بار سمجھ میں آیا مجھے. جہنم میں آرام، واہ یار کیا تالمیل ہے. یہ ترجمہ ہے، دوزخ ہے جس میں ان کو ڈالیں گے، سو کیا بری آرام کرنے کی جگہ. یار وہ آرام کرنے جائیں گے کفار وہاں. یار کس بل پہ منہ لگتے ہیں سنیوں کے، میرے سمجھ میں نہیں آتا. چلیے آئیے مودودی صاحب کی بھی ذرا خبر لے لیں. بس ایک دو سنا رہا ہوں میں آپ کو، ٹائم نہیں ہے اتنا. یہ ابو اعلیٰ مودودی کی، حالانکہ یہ اتنا لٹریچر ہے اس پر، اتنی میں نے ڈائریاں بھری پڑی ہوئی ہے میرے اس پہ، بیٹھے تو یہی کام ہوتا رہتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. چلیے یہ سورہ الصفات ہے اور پارہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 91 ہے، 91. اللہ ارشاد فرماتا ہے، طارق صاحب نے کیا ترجمہ کیا وہ بعد میں بتاتا ہوں. فرغ الی آلہاتہم فقال الا تقولون ما لکم لا تنطقون. ترجمہ کرتے ہیں یہ واقعہ کیا ہے، حضرت ابراہیم مندر میں گئے اور وہ بتوں کو توڑ دیا. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سارے بتوں کو توڑ دیا. اس کے بعد آپ گھر پہ آرام کرنے آئے تو بتوں کو توڑنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے جو کیا اس کلام کو قرآن نے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، مندر میں داخل ہوئے، آپ بتوں کو توڑا اور اس کے بعد کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، یہ کھاؤ، تم بولتے کیوں نہیں ہو، یہ کلام ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں کہا کہ پھر بتوں سے کہا ابراہیم نے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو. لیکن مودودی صاحب نے کہا نہیں ادب سے بات کرنا چاہیے، بہت تہذیب والے لوگ ہیں یہ جماعت اسلامی کے لوگ، بڑے تہذیب سے، بڑی نزاکت سے بات کرتے. تو مودودی صاحب کو ایک دم وہ یاد آ گیا کہ بات تہذیب سے کرنا چاہیے. ترجمہ دیکھیے کیا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے یعنی کفاروں کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا. ابراہیم جو ہے وہ کیا ہوا، گھس گیا. یہ لہجہ ہے نبی کی بارگاہ کا. ابراہیم تو گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں. بڑا یارانہ ہے بتوں سے، یہ نبی کا لہجہ ہوگا وہاں. آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں. ابراہیم تو گھسا، یہ نبی کے لیے ہو رہا ہے. پھر بولا، فرمایا بھی نہیں ہے، بولا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ لوگ بہت ادب والے. چلیے جالندھری صاحب کا بھی ادب دیکھ لیں، بھی ایک ایک سنا دے رہا ہوں بس، یہ تو سب ٹائٹل ہے یار. یہ ہے سورہ بقرہ آیت پارہ نمبر 3. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا ہے نمرود سے. اس مناظرے کو اللہ نے پورا بیان کیا کہ ابراہیم نے کیا دلیل دی، نمرود نے کیا کہا. تو حضرت ابراہیم کے جو ہے دلیل کو قرآن بیان کر رہا ہے. اس قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت. اب انہی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. قال نمرود نے کہا انا احیی و یمیت. وہ بولا کہ جلانا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. تو ابراہیم نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. نمرود سے بات ہو رہی ہے ابراہیم کی، آپ نکال دیجئے پلیز، نکال دیجئے نا. تو یہ ادب کے لہجے ہیں ان لوگوں کے بیچارے کے. خیر ان کا، لیکن اب میں اعلیٰ حضرت کی یہاں 1 2 3 4 5 6 خاصیت ترجمے کی مختصر بتا دوں، اس پہ اختتام کریں گے ہم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے جہاں پر دوسرے مترجم حضرات بات اور مفہوم کو ادا نہیں کر پاتے، وہاں اعلیٰ حضرت نے جو چاشنی لائی ہے اپنے کلام کے اندر اس کو آپ سماعت فرمائیں. سورہ عصر ہے اور
पारा नंबर इसका दरुद पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदर माफिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिल मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए सूरह असर पारा नंबर इसका 30 है, पहली आयत। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब तमाम हजरात ने इसका क्या तर्जुमा किया, कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए। हालांकि अरबी जबान में असर के मायने होते जमाना। अल्लाह फरमाता है जमाने की कसम, ये लफ्जी तर्जुमा बता रहा हूं, जमाने की कसम इंसान खसारे में, नुकसान में। कुछ लोग तो समझे नहीं असर, तो कुछ लोगों ने कहा असर के वक्त की कसम, इंसान खसारे में। किसी ने तो असर को असर ही लिख दिया। मगर आला हजरत वाहिद है कि आला हजरत ने तफासिर को मद्देनजर रखा और कहा कि नबी से खिताब है और जमाने की कसम याद की जा रही है, तो जमाना है किसका, तो मफहूम को कैसे अदा किया। और इस जमाने महबूब की कसम, इंसान खसारे में है। ये आला हज़रत के कलाम की चाशनी है। आइए सूरह रहमान है, और सूरह रहमान किस पारे में देखिए निशान नहीं लगा पाया मैं। किसी को मालूम है, कोई हाफिज साहब बैठे हैं क्या जी? 27 में है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ यहाँ निशान से रह गए वो। हाँ सूरह रहमान 27वां पारा, पहली दूसरी 4 आयतें एक साथ। अब यहाँ आला हज़रत के तर्जुमे की खासियत देखिए, जिससे सारे तराजिम खाली है, सिवाय आला हज़रत के किसी का आपको तर्जुमे में खासियत नहीं मिलेगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब सब ने क्या तर्जुमा किया, रहमान ने कुरान सिखाया, किसको सिखाया, गायब। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, उसको बात करना सिखाया। ये सब के तर्जुमे हैं। मगर यहां सवाल पैदा होता है कि कुरान उतारा किस पे, किस पे उतारा, नबी पे। तो नबी पर जब उतारा और फिर कलाम का जिक्र नबी से पहले कर दिया कि नबी पे कुरान उतारा, तो उसके बाद ये मुतय्यन हो जाता है कि जिसकी पैदाइश का जिक्र हो रहा है फिर वो कौन है। भाई जिस पे कुरान उतारा उसी की पैदाइश का जिक्र हो रहा है ना। तो यहाँ इंसान से मुराद आम इंसान नहीं है, यहाँ खुद रसूलुल्लाह की जात मुबारक है। तो नबी की जात फिर कैसी बुलंद वाला है, नबी की जात फिर ऐसी बुलंद है कि वो इंसानियत की जान है, क्योंकि वो ना होते तो किसी का वजूद ही ना होता। तो अब चाशनी देखिए आला हज़रत की, अर्रहमान, रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, माकाना व मा यकून का बयान सिखाया। अब यहाँ वहाबियों का जोग्राफिया बिगड़ने लगता है। माकाना व मा यकून का मतलब क्या होता है पता है? जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है वो सब चीज अपने नबी को बता दिया। तो कहते यहाँ तो अल्लमहुल बयान है, बयान के मायने होते गुफ्तगू, और अल्लमा के मायने होते सिखाना, इल्म देना। तो ये कहां से ला लिया इन्होंने के साथ माकाना व मा यकून का इल्म दिया। मगर आला हजरत ने बहुत दूर की बात को यहाँ पे मजमून में ढाला है कि पहले क्या सिखाया वो देखो। पहले सिखाया जा रहा है कुरान, और कुरान क्या है, वला रब्बिन वला याबिसुन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क चीज है और कोई तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र इसमें ना किया। यह है माम का नाम मा यकून। अल्लाह फरमाता है जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका लौहे महफूज पे लिख दिया, और जो कुछ लौहे महफूज पर है वो हमने कुरान में बयान कर दिया है। तो आला हज़रत आयत के पस मंजर को लेते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अपने महबूब पर नाजिल किया, तो कुरान कौन सा, जिसमें माकाना व मा यकून का बयान है, और जब उसमें है नबी पे नाजिल किया तो नबी को गोया जो कलाम सिखाया जा रहा है वो माकाना व मा यकून का कलाम है। उसके लिए मैं एक शेर आपको बताता हूं, ये कैसी है। एक शायर कहता है मगज को बाग में जाने न दो कि नाहक परवानों को जलना पड़ेगा। अब मगज क्या होता है, परवाना क्या होता है, पहले ये समझेंगे ना शेर समझ में आएगा। मगज कहते हैं शहद की मक्खी को, शहद की मक्खी होती है। और परवाना किसे बोलते हैं, जो मोमबत्ती या चिराग, शमा जलती है, मोमबत्ती जलती है तो कीड़े पतंगे वो घूमते रहते हैं, बल्ब पे भी देखे होंगे आपने, जलते हैं वो। तो शायरी के मिजाज में कहा जाता है कि शमा जो है वो महबूब है और महबूबा है, और ये महबूब है उसके, जो उसके इश्क में जलते हैं।
اب شعر کا مفہوم دیکھیں کتنا سیدھا سادہ ہے. کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے مت دو کہ پروانوں کو ناحق جلنا پڑے گا. سوچنے والا سوچے گا شہد کی مکھی کا باغ میں جانے سے کیا تعلق, پروانے کا جلنے سے کیا تعلق, کچھ تال میں جم نہیں رہا ہے. مگر جب آپ شعر پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شہد کی مکھی کو کیوں روک رہا ہے. کہتا ہے کہ شہد کی مکھی باغ میں جائیں گی تو پھول چوسیں گی, پھول کا رس لیں گی, رس لے کر اپنے شہد کے چھتے میں آئیں گی, وہاں شہد دیں گی, شہد سے پھر موم بتی بنیں گی, موم بتی روشن ہوں گی, یہ پروانے جلیں گے. تو اگر پروانوں کو بچانا ہے تو اس کو وہاں جانے ہی مت دو. تو اتنی دور کی چیز اتنا گھما کے لایا. تو اعلیٰ حضرت اسی انداز میں تمثیل بتا رہا ہوں کہ قرآن کا علم سکھایا, اور قرآن میں کیا ہے, ما کان وما یکون. تو یہاں ترجمہ کر رہے ہیں انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ما کان وما یکون کا علم عطا فرما دیا. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے جو دوسرے تراجم میں نہیں ملتی. اور ایک چیز آپ سب کے ترجمے دیکھیے, قرآن میں جگہ جگہ ایک لفظ آیا ہے یا ایھا النبی. سب نے کیا ترجمہ کیا, اے نبی. نبی کو نبی لکھ دیا انہوں نے, نبی ترجمہ ہے, نبی لکھ دیا. تو ترجمہ کہاں ہوا, یہ تو جو کا تو ہی لکھ دیا آپ نے. تو نبی کا لفظ کیا ہے, نبی کا ترجمہ کیا ہے, وہ لکھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے. لغتیں دیکھتے نہیں ہیں. لغت میں نبی کا معنی کیا ہے, نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا. اور یہ ہماری نہیں, انہیں کے گھروں کی لغتوں میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, مصباح اللغات میں, المنجد میں, انہیں کی لغتوں میں ہے. حضرت امام راغب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المفرات میں بھی لکھتے ہیں کہ نبی کے معنی ہوتے غیب کی خبر دینے والا. امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ نبی کے معنی ہوتے غیب کی خبر دینے والا. یہ تمام تفاسیر لغتوں کو جب اعلیٰ حضرت نگاہوں میں رکھ کے ترجمہ فرماتا ہے, یہ فی البدی ترجمے. تو میں کہوں گا کہ مولانا امجد علی کہتے ہیں یا ایھا النبی, کہاں انہوں نے آیت پڑھی, حضرت نے کہا لکھیے اے غیب کی خبر بتانے والی. تو اتنی لغتیں اعلیٰ حضرت کے ذہن میں آ رہی ہے, اتنے اماموں کے اقوال ذہن میں آ رہے ہیں. یہ شان ہے, یہ نبی کا نبی لکھ رہے. کیوں, اگر نبی کا ترجمہ لکھ دیں ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی. تو ان سے پوچھو جناب یہ جو نبی کا نبی لکھ دیا تو نبی کے معنی ہوتے کیا؟ نبی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا, اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی بولتے. اگر واہ یار, اردو میں بھی نبی بولتے, عربی میں بھی نبی بولتے. تو پھر جب یار اردو اور عربی ایک ہی ہے تو پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے پڑھ لیں گے لوگ. یہ ایک شان. اور آئیے ایک شان غلط کی بتاؤ, علماء سے سنا بھی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ سب نے کیا کیا, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم والا. اب دیکھیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بولتا اور جھوٹ بول رہا ہے. بولتا شروع کرتا ہوں میں, چار چیزیں لایا پہلے, ارادہ بھی لایا, کام بھی بتایا, ذات کو بھی لا لیا. سارے چیزیں لوازمات لانے کے بعد بولتا اللہ, یعنی بولتا شروع بھی کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, یعنی اتنی چیزوں کے بعد اللہ. تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں جب اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو شروع بھی بول رہا ہے, کرتا بھی بول رہا ہوں بھی بول رہا ہے, میں بھی بول رہا ہوں, اپنا وجود پہلے بتا رہا ہے, لفظ اللہ بعد میں لا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے ایسا بہترین ترجمہ کیا, اللہ کے نام سے شروع, زبان سے اللہ ہی پہلے ادا ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور, اللہ رب العزت نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, پاک ہے وہ اس سے. تو اب ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اب عورت پڑھیں گی. اب مان لو تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں, اب تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, تو عورت کیا بولیں گی, شروع کرتی ہوں میں. یہی بولنا پڑے گا نا اس کو. سوال یہ ہوگا کہ عربی زبان کا کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ کرتی ہوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے صیغے کلام میں ارشاد فرمائے سب مذکر ہے, مؤنث نہیں. مذکر افضل ہوتا ہے, حالانکہ وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, لیکن یعنی میل فیمیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میل اور فیمیل ہونے سے پاک ہے, لیکن میل جو ہے وہ فیمیل سے افضل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کلام میں افضلیت کے لیے مذکر کے صیغے استعمال کیے. اللہ فرماتا ہے, اللہ نے کہا, اللہ کرے گا, یہ سب مذکر کے صیغے. مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ جو بسم اللہ فرما رہا ہے, یہاں تم سے کہلوایا ہے, تم سے کہلوایا جا رہا ہے, تمہیں کہنا ہے. تب عورت کہے گی کرتی ہوں میں, تب کرتی ہوں. تو سوال یہاں یہ اعتراض آئے گا کہ بھئی قرآن میں بسم اللہ لفظ کا مطلب جو ہے وہ کرتا ہوں کہ کرتی ہوں ہے, کیا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اگر مذکر ہے تو پھر مؤنث ترجمہ نہیں ہوگا, اور مؤنث ہے تو مذکر ترجمہ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت اس لفڑے کو ہی ختم کرتے ہیں, نہ شروع کرتا ہوں نہ شروع کرتی ہوں, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحم والا.
کرتا ہوں کرتی ہوں کا لفڑا ہی ختم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحم والا. اور ایک آخری آیت سن لیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ کس کے بارے میں آیا تھا؟ ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ ان کے پردے ڈال دیے، گھٹا ٹوب آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کافروں کے لیے. اور کلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب اب ان کا ترجمہ سنا دوں پہلے وہابیوں کا. اے محبوب جو کافر ہے چاہے انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کے اس ترجمے پہ دو اعتراض ہو جاتے ہیں. یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں سارے لوگ مل کر؟ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے انہیں چاہے سمجھاؤ چاہے نہ سمجھاؤ ایمان نہیں لائیں گے. تو پہلا اعتراض یہ آئے گا کہ جب ایمان لائیں گے ہی نہیں تو پھر تبلیغ کیوں کرتے آپ لوگ؟ جب کافر آئیں گے نہیں ایمان لینے لائیں گے ہی نہیں ایمان کافر تو پھر آپ تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ پہلا اعتراض آیا. تو تبلیغ بند کر دو آپ لوگ. مگر سب سے زیادہ تبلیغ کے دلدار یہی لوگ ہیں. دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت یہاں جھوٹی پڑ گئی. قرآن کہتا ہے جو کافر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر ہم تو دیکھتے ہیں لاکھوں کافر ہے جو ایمان لاتے رہتے ہیں. تو جب کوئی کافر ایمان لاتا ہے تو یہ آیت کو چیلنج کرتا ہے ایک طرح سے معاذ اللہ کہ اللہ کہہ رہا جو کافر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کافر ایمان لا کے بولتا ہے دیکھو میں لے آیا. یہ اعتراضات پڑتے اس آیت پہ. مگر اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ فرمایا سارے اعتراضوں کا اعتراض ہی اڑ گیا. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، محبوب جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا، جن کی قسمت میں لکھا گیا وہ نہیں لائیں گے، اور جو لائے ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا تھا اس لیے لے آئے. وہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھا انہیں برابر ہے چاہے آپ ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، کیونکہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. مگر جن کی قسمت میں نہیں لکھا گیا ہے تو آپ انہیں سمجھاؤ سمجھ جائیں گے چلے آئیں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ اعتراضوں کو دفاع فرماتے ہیں. کنز الایمان پہ سالوں سے بولا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء مقالے لکھ رہے ہیں سینکڑوں. جیسے ڈاکٹر سنبلی صاحب کا ایک مقالہ افکار رضا میں چھپتا تھا، میں نے اس سے بھی بہت کچھ مدد لی ہے اس بیان میں. کئی قسطیں چلی ان کی. تو علماء نے ہمارے زخیم کتابیں لکھی ہے اس تعلق سے. آپ لوگ کنز الایمان کی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے پڑھیے، خود بھی پڑھا کیجئے، خود بھی غور کیا کیجئے. یہ کنز الایمان ترجمہ جو ہے یہ عوام کے لیے ہی لکھا گیا ہے، آپ ہی کے لیے. ہاں کچھ آیتیں کے ترجمے نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کیا جائے، علماء سے پوچھا جائے. اسی لیے رضا اکیڈمی کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیکر پہ دیکھا ہوگا آپ نے، روزانہ کنز الایمان کا ایک رکوع قرآن کا ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. کنز الایمان کے ترجمے کے ساتھ کم از کم ایک رکوع. تو یہ ہونا چاہیے. ہم اپنی ماں بہنوں کو کہے کہ قرآن پڑھے، ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، ہمارے اوپر کیا کام نافذ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر سنیچر کو یہاں درس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور ایک عنوان پر کئی دنوں ہفتوں تک بیانات ہوتے ہیں، جس میں ابھی جو ہمارا بیان ختم ہوا اب آنے والے ہفتوں سے نیا بیان شروع ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس پہ 11 ہفتوں سے بیان ہوا انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور 11 ہفتے تک یہی ٹاپک چلا کہ رسول اللہ نور ہے، حدیثوں تھے اور قرآن کی دلیلوں سے بتایا گیا. آنے والے ہفتوں سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سرکار حاضر و ناظر یہ عنوان شروع کیا جائے، جیسا کہ لوگوں کی خواہش ہے. اور ایک وعدہ کیا ہے میں نے، لیکن وہ ابھی اس لیے نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں آئے تو پھر وہ عنوان لے ہم کہ رسول اللہ کا علم غیب، اور میں نے وعدہ کی کہ اس پہ 1 سال بولوں گا میں انشاءاللہ. اتنا مواد ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اعلیٰ کی عطا سے، کہ 1 سال اس پہ بولا جا سکتا ہے. تو بہرحال آپ درس میں حاضر ہوا کریں. یہاں ہر ہفتے اسی جگہ درس ہوتا ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں ہوتا کیونکہ آج بیان تھا عادت پر تو 1 بج گیا. 10 بجے ایگزٹ درس شروع ہو جاتا ہے ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اور 11:30 بجے پروگرام ختم ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے درس ہوتا ہے، آدھے گھنٹے سوال و جواب کی نشست چلتی ہے. آپ جو بھی اپنے مسائل ہیں چٹھی پہ لکھ کے پوچھتے ہیں، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ رضا اکیڈمی سے ہر سال کتابیں دی جاتی ہے کم قیمت میں سنیت کی اشاعت کے لیے، اور اس سال فتاوی مصطفیہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی
جو کتاب ہے فتوے کی 3 جلدوں میں، جو 300 روپے جس کا ہدیہ ہے، 110 روپے میں اس کو رضا اکیڈمی اس کی اشاعت کر رہی ہے اس سال. مجھے ہی کرنا ہے. واہ بھائی. یہ حیات الانبیاء سرکار امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث ہے، درس میں جو حضرات آتے ہیں انہوں نے ان کا نام بہت بار سنا ہوگا. امام بہقی کی شعب الایمان سے میں بہت حوالے دیتا ہوں. حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت وغیرہ جیسی کئی مشہور کتابیں ان کی. امام بہقی کا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا جس کا نام ہے حیات الانبیاء، جس کا ترجمہ پاکستان کے حضرت مولانا محمد عباس رضوی صاحب نے کیا تھا. بیروت سے وہ رسالہ عربی میں چھپا ہے. الحمدللہ بیروت کا نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے عربی کا. تو مولانا عباس رضوی صاحب کی وہ ترجمہ کے ساتھ مجھے کتاب وہاں دستیاب ہوئی تو مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 حدیث رسول اللہ کی حیات پر تحریر فرمائی ہے سند کے ساتھ، کیونکہ خود محدث سے اپنی سندوں سے بیان کی. اس کے بعد میرے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں میں نے اس میں تخریج کی، اور تخریج کے بعد وہ کتاب اور جامع ہو گئی کہ ترجمہ اور پھر تخریج. تو جو امام بہقی ایک حدیث لکھتے ہیں وہی حدیث کی کن کن کتابوں میں آئی ہے وہ سب حاشیے کے اندر دیا گیا ہوا ہے. تو فقیر کی تخریج اور علامہ محمود عباسی صاحب کا ترجمہ، اس کے ساتھ یہ کتاب رضا اکیڈمی میں شائع ہے. اس تخریج کے ساتھ ہندوستان میں پہلی بار آ رہی ہے. اب ہو سکتا ہے آگے دلی والے بھی اس کی نقل اور کاپی کریں، اس کی عام اجازت ہے سب کو، جو چاہے اس کو چھپا بھی سکتے ہیں. تو آج اس کا یہ اجرا ہونے جا رہا ہے. اس کی قیمت صرف 5 روپیہ ہدیہ اس کا. مختصر ہے، اردو زبان میں ہے، انشاءاللہ ہندی میں بھی اس کو لائیں گے ہم بعد میں. تو آپ جاتے جاتے یہ کتاب لے جائیں، اپنے گھروں میں کتاب رکھیں، خریدیں، کتابوں کی ایک لائبریری بنائیں. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. کبھی آپ خالی فرصت میں رہیں گے تو دل چاہے گا چلو یار کچھ نکال لو پڑھ لو، تو اس طرح پڑھنے کی عادت پڑے گی، اور پڑھنے کی عادت پڑیں گی تو علم آئیں گا آپ کو. اور ایک علم آئیں گا تو آپ کی آخرت بھی سنوریں گی اور دنیا بھی سنور جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے تب بھی آپ لے جائیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد تو کم سے کم پڑھیں گی. گھر میں جس طرح کا لٹریچر ہوگا ہماری نسلیں وہی سوچیں گی کہ یار ہمارے ابا سنی تھے تبھی تو سب سنیوں کی کتابیں ہیں یہاں پر، وہابیوں کی مت رکھا کرو. اور بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں بولتے ہیں ارے یار وہ فلانی کتاب بتاؤ کہاں ملے گی وہابی کی. میں ان کو دیکھ کے بولتا ہوں ارے یار پہلے سنیوں کا لٹریچر پڑھو بھائی، بعد میں پڑھنا وہابیوں کا. نہیں حضرت وہ حوالے کے لیے رکھنا تھا. تو میں اعلیٰ حضرت کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے. اعلیٰ حضرت کے بعد ایک صاحب یار کہنے لگے کہ حضور وہ فتاوی رشیدیہ اور تیزر الناس اور فلاں اور یہ بے حضور یہ کتابیں مجھے دے دیجیے آپ، یا کہاں ملیں گی بتا دیجیے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کتابوں کا کیا کروں گے؟ کہا حضور میں دیکھوں گا کہ کہاں کہاں انہوں نے گستاخی کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ نے عقیدہ اہل سنت کی تمام کتابیں پڑھ لی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا جب تمہیں اپنا ہی عقیدہ نہیں معلوم تو کیا خاک سمجھو گے تم؟ الٹا گمراہ ہو جاؤں گے. پہلے آپ اپنا عقیدہ پڑھیے، اپنی کتابیں پڑھیے، پہلے یہ تو معرفت حاصل کر لیجئے کہ ہیرا کہتے کسے ہیں. جب سچا ہیرا دیکھ لوں گے تو کانچ کا ٹکڑا الگ سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ اپنا ہیرا ہی نہیں دیکھا تو کوئی بھی آئے گا اور آپ کو بیوقوف بنا جائے گا کہ دیکھو یہ ہیرا ہے، اور کانچ کا ٹکڑا تھما جائے گا. تو آپ ایسے لوگ جو اتنا زیادہ سنت کی کتابوں میں ڈوبے نہیں ہیں ان کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہابیوں کی کتابیں لائیں اور پڑھیں اور رکھیں. یہ انہی کا کام ہے کہ جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں، جن کو عقیدہ اہل سنت بھی معلوم ہو اور جو اس کا رد کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ رکھتے ہیں، انہی کو اجازت ہے، ہر عام کو اجازت نہیں ہے. آپ صرف سنی علماء کی کتابیں رکھیے، وہی پڑھیے، وہی آپ کے لیے کافی ہے. اور وہ جو جواب دینا ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہ اہل سنت کی کتابیں لے جائیں. اب وہ کوئی بزرگ ہے بھی نہیں جن سے آپ کو بلایا نہیں، میں اس کا خود ہی اجرا کر لیتا ہوں. تو یہ ہے حیات الانبیاء. اس کا نام بھی اوریجنلی رکھا، نام بھی نہیں بدلا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام حیات الانبیاء، پورا نام یہ حیات الانبیاء فی قبورہم، یعنی انبیاء حیات ہے اپنی قبروں کے اندر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو آپ اس کو لے جائیں. اللہ تعالیٰ رضا اکیڈمی کے کام میں ترقی عطا فرمائے، ایس ایچ او کے کام میں ترقی عطا فرمائے، جتنی سنی تنظیمیں کام کر رہی ہے سب کے کاموں میں ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. احسن منك لم تر قط عيني
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء